السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میرا نام AQ ہے اور آج جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ہے طوفان اور بڑی سی کشتی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اردو سٹوری اسپون کے ساتھ جڑ جائیے، کیونکہ یہاں میں آپ کو سناؤں گی ہر روز مزے مزے کی کہانیاں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ کا اصلی نام عبدالغفار تھا، مگر نوح علیہ السلام کے لقب سے اس لیے مشہور ہوئے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے بہت تھے۔ حضرت نوح پورے جی جان سے اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، جبکہ قوم کے کچھ ہی لوگ ایمان لائے اور باقی نافرمان، ضدی اور حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیف دینے والے اور ان کا مذاق اڑانے والے رہ گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب تو ہی میری مدد فرما۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، ہماری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ، اور پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو ہر قسم کے جانور اور پرندوں کے جوڑے سے 2 اس میں بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، کیونکہ وہ سب پانی میں غرق کر دیے جائیں گے۔ اور پھر تم اور جو تمہارے ہمراہ ہوں کشتی میں اچھی طرح بیٹھ جائیں تو کہنا، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، اور یہ بھی کہنا، میرے رب ہمیں برکت والی جگہ پر اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی بنانا شروع کی تو کافی لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے، نوح تم نے دعوت کا کام چھوڑ کر اب بڑھئی کا پیشہ شروع کر دیا ہے۔ پھر کہنے لگے، نوح ایک ایسی جگہ کشتی بنا رہا ہے جہاں نہ تو دریا ہے نہ سمندر، ایسے آدمی کو ہم پاگل ہی سمجھیں گے۔ کچھ کہنے لگے، نوح کیا اس مقام سے سمندر پھوٹے گا؟ اور کچھ سرپھرے لوگ کہنے لگے، نوح اگر تم دعوت دینے سے باز نہ آئے تو پتھروں سے ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ جاہل لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کہا، جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کل یہی اپنے کیے پر شرمندہ اور پریشان ہوں گے، ان کی خوشیاں غموں اور دکھوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ کچھ عرصے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہو گئی۔ کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نیچے والا حصہ جانوروں کے لیے تھا، درمیان والا حصہ انسانوں کے لیے تھا، جبکہ سب سے اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے تھا۔ اور پھر جب حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی پر سوار کر لیا تو زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور تیز طوفانی بارش ہونے لگی، چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ کافر اپنی جان بچانے کے لیے اونچی جگہوں پر جانے لگے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر اٹھنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کا نافرمان کافر بیٹا پہاڑی پر جا رہا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی، اے میرے پیارے بیٹے، جلدی سے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے جواب دیا، میں پہاڑی پر جا رہا ہوں، وہاں میں بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی نہیں بچنے والا۔ اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک اونچی لہر اٹھی اور ان کے بیٹے کو بہا لے گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اپنوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں جس بات کا علم نہیں اس کے بارے میں سوال مت کرو، وہ کافروں میں سے تھا، تمہارے اپنوں میں سے نہیں، تمہارے اپنے وہ ہیں جو ایمان لائے۔ کئی دنوں تک تیز بارش ہوتی رہی اور زمین سے بھی پانی نکلتا رہا، جہاں تک بھی نظر جاتی تھی ہر طرف پانی ہی پانی تھا، سب کافر پانی میں غرق ہو چکے تھے۔ کئی دنوں تک کشتی پانی میں تیرتی رہی، کشتی میں چوہے ہو گئے جو اناج کے غلے کو نقصان پہنچانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، شیر کی پشت پر ہاتھ مارو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پشت پر ہاتھ مارا تو بلی پیدا ہوئی اور اس نے سارے چوہوں کو کھا لیا۔ یوں ہی بارش کافی دن تک ہوتی رہی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسانا روک دے اور زمین کو بھی حکم دیا کہ پانی نگل لے۔ آخر کار کشتی ایک بڑے پہاڑ جودی پر آ کر رک گئی۔
حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ پانی خشک ہو گیا یا نہیں۔ کبوتر گیا اور واپسی پر زیتون کی ٹہنی اپنے ساتھ لایا۔ اس کا مطلب تھا پانی خشک ہو گیا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام تمام مومنوں اور جانوروں کے ساتھ صحیح سلامت زمین پر اتر گئے۔ اب زمین پر چلنا پھرنا اور رہنا ممکن ہو گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اترتے ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو میرے پیارے دوستوں، آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا یہ آپ مجھے بتائیں گے؟ اور اگر میں بیان کروں، سب سے پہلے میں یہ کہوں گی، ہمیں دوسروں کی بات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ پھر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ہمیں اس کی بات کو غور سے سننا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ یہ نہ ہو وہ ایسی بات کہہ رہا ہو جس میں ہماری بھلائی ہو، لیکن نظر انداز کر دینے سے ہمیں بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچنا چاہیے، اللہ کا ہر حکم ماننا چاہیے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اس کے بندوں کو برا بھلا کہیں گے، تو ہمارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ہم سے پہلے نافرمان لوگوں کا ہوا۔ تو اس کے ساتھ ملتے ہیں اگلے قصے میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔